کچھ لوگوں نے نا اس طرح کی سٹوریز بنا کے جی $10,000 ماہانہ کمائیں, $20,000 ماہانہ کمائیں. کلک بیٹنگ, آئی ڈونٹ نو یہ اصلی ہے فراڈ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں ریئلسٹک بات بتاؤں, $500, $1,000, $1,500 کوئی بھی نارمل بچہ آرام سے گھر بیٹھ کے کما سکتا ہے. اور میرا نہیں خیال کسی بھی فریش گریجویٹ کو اتنی سیلری ملتی ہوگی, 2, 2.5 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ روپے, یہ آسانی سے کما سکتا ہے. سروسز کیا دینی ہے, ای کامرس کو چھوڑ دیں, Amazon کو چھوڑ دیں. میں عام فہم بات کرتا ہوں, آپ کے جو پلیٹ فارم ہے ابھی, آپ کے پاس بیک اینڈ پہ کتنی بڑی ٹیم ہوگی جو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو مینیج کر رہی ہے. وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے لیکن وہ سیلری لے رہے ہیں اپنے. یہی وہ لوگ ہیں جو آج کل, تو آپ بیوٹی پارلر چھوڑیں, باربر شاپ کو بھی دیکھ لیں, لاہور میں لکھیں باربر شاپ, تو باربر والا بھی میٹا پہ ایڈ چلا کے اپنے آپ کو اسپانسر ایڈ چلا کے بیٹھا ہے فیس بک پہ اور گوگل پہ کہ میں ماڈل ٹاؤن میں, جوہر ٹاؤن میں, فلاں جگہ پہ اویلیبل اور ایک لمحے میں پہنچتا ہے کنزیومر. بالکل. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بیسٹ موجودہ دور میں کہتا ہوں کوئی اسکل بھی نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق. یہ آپ کی ہر طرف کام آتی ہے. اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, ان کے ایڈمیشنز کھلتے ہیں, وہ اسپانسر ایڈ چلاتے ہیں. فارمیسی ہے, وہ اسپانسر ایڈ چلا رہا ہے. شو اسٹور ہے, وہ اسپانسر ایڈ چلا رہا ہے. کپڑے والا ہے, وہ چلا رہا ہے. تو دنیا جہان کی کوئی بھی چیز آج کے دور میں اگر آپ ایک کامیاب بزنس چاہ رہے ہیں تو اس کی آن لائن پریزنس ضروری ہے. اس کی آن لائن پریزنس کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہونا ضروری ہے. تو ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے اسکل سیکھ لو, بیٹھو پاکستان میں, جاب امریکہ میں کرو. اچھا امریکہ والا آپ کو کیوں جاب دے گا, آپ کو اچھے سے پتا ہے وہاں پہ $3,000-4,000 دینا پڑے گا. یہاں پہ وہ کام آپ سے $800 میں کروائے گا. ہم 800 میں کیوں کریں گے بھائی, ہمیں یہاں پہ 80,000 کی نوکری نہیں ملتی, 800 کا مطلب ہے 2.5 لاکھ روپے تقریباً بنے گا. تو اس لیے ہم اس بات پہ فوکس کرتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں, بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن کی طرف آئیں اور ڈالرز میں انکم کی طرف آئیں. آفتاب صاحب, جو بچے آج سے 2-2.5 سال یا 3 سال پہلے $1,000 کما رہے تھے تو وہ کما رہے تھے تقریباً 1.5 لاکھ روپے, 1,60,000 روپے. آج وہی بچے 3 لاکھ, ان کی سیلری نہیں بڑھی لیکن انہیں فرق ہی نہیں پڑا. انہیں پوچھا یار فیول مہنگا ہو گیا, کہتا بھائی ہمارا بھی تو 1.5 سے 3 ہو گیا نا. بجلی مہنگی ہو گئی, وہ ہمارا بھی 1.5 سے 3 ہو گیا. تو ڈالرز میں کمائی کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو مہنگائی فیل ہی نہیں ہوتی, کیونکہ ڈالر بھی بڑھ رہا ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, تو وہ نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, بس آپ پورے چلتے جا رہے ہیں. اچھی بات. تو یہ جو اسکلز آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سرٹن اسپیسیفک اس میں اسکل حاصل کریں, کیا طریقہ ہے, کیسے لے سکتے ہیں, کس طرح ڈیفینیٹلی دے کین اپروچ اینی برانڈ اور اینی وے؟ ڈاکٹر صاحب, کوئی بھی بندہ اگر سیکھنے والا ہے نا, اس کی نیت ہے سیکھنے کی, اسے کسی بھی جگہ پہ جا کے پراپر کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اوپنلی بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. یوٹیوب سب سے بڑا ٹیچر ہے, ہر چیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈفرنٹ پلیٹ فارم ہے, DigiSkills.pk ہے, وہاں پہ سارے کورسز پڑے ہوئے ہیں. اتنے سارے کورس, اتنے ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ آپ پہلے وہ سیکھ کے آ جائیں فیلڈ کے اندر, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں, کہیں سے مزید ایکسپرٹیز لیتے ہیں. میں آج بھی کورس بائی کرتا ہوں گوروں کے, مہنگے کورسز بائی کرتا ہوں نئی ٹیکنیک سیکھنے کے لیے, حالانکہ میں اتنے سال سے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. تو یہ تو ساتھ ساتھ جو سیکھنے کا سفر ہے وہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. ہاں, جو آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اپ ورک اور فائیور پہ. یہ بڑی ویب سائٹس ہیں, ویسے اور بہت ساری ہیں, freelance.guru.com, بہت ساری ہیں, جہاں پہ میں سادہ الفاظ میں بتاؤں, فیس بک کی طرح وہاں پہ جا کے آپ لسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام آتا ہے, مجھ سے یہ کام کروا لو. اور وہاں پہ کلائنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, جس طرح Amazon کی ہم بات کریں یا دراز کی کسی بھی پلیٹ فارم کی, وہاں پہ پروڈکٹ بیچی اور خریدی جاتی ہے. اپ ورک اور فائیور پہ سکلز بیچی اور خریدی جاتی ہے. آپ کے پاس کوئی بھی سکل نہیں ہے, یعنی اس طرح کی میں بات کر رہا ہوں, پڑھے لکھے ہیں, کمیونیکیشن سکلز آپ کی بہتر ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ کی, آپ وہاں پہ سروسز دے کے پیسہ بنا سکتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل کلائنٹ آپ کو ملتا ہے, اس کو آپ سروسز دیتے ہیں. آج جو پاکستانی بچہ یا بچی اسٹارٹ کرتا ہے, میں اسے کہتا ہوں یار تم نا $3 فی گھنٹہ پہ اسٹارٹ کرو, یا چلو $4 پہ کر لو, اس سے اوپر نہیں تم نے مانگنے. تمہارا نیا اکاؤنٹ ہے, ریویوز کوئی نہیں ہے, فیڈ بیک کوئی نہیں ہے. آپ لوگ آڈینس جا کے دیکھ لے, اپ ورک کے اوپر Amazon VA یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پاکستانی $75 $150 بھی پر آور چارج کر رہے ہیں. بٹ وہ کیوں چارج کر رہے ہیں, ان کے ساتھ لکھا آ رہا ہے کہ اچھا پروفائل 2016 سے ہے, 1000 سیٹسفائڈ کلائنٹس ہیں, اتنے سارے لوگوں کو سروسز دے چکے ہیں, یہ سارے ریویوز ہیں. تو جوں آپ کی پروفائل پرانی ہوتی جاتی ہے, آپ کا ریٹ 4 سے 5 6 7 8 9 10 وہ بڑھتا جاتا ہے. اچھا, تو حافظ صاحب یہ بھی مجھے بتائیے ساتھ میں, کیونکہ یہاں پر ہر چیز کی یا تو کاپی بھی ہے یا تو کہیں نہ کوئی آبسٹیکلز ہیں یا فراڈ ہے, اس سب کام میں کتنا پرابلمز آ سکتی ہیں یا کبھی آتی ہیں, یا بالکل 100% اسٹیک فری ہے؟ لوپ ہولز, یعنی شی از رائٹ کہ لوپ ہولز کیا ہیں جنہیں پلگ کرنا چاہیے. اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو جب کوئی راستہ ملتا ہے نا, انفارچونیٹلی, تو ہم کہتے ہیں یار سیدھا مرغی حلال کرو. یعنی ایک کلائنٹ آیا, بس اس سے پیسے پکڑو, کام ہوتا نہیں ہوتا, نیگیٹو فیڈ بیک آتا ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے, آج 10 بچے شروع کرتے ہیں, ان کو کلائنٹ مل جاتا ہے, پہلا کلائنٹ مل گیا, $200 $300 لے لیا, اب لے کے بیٹھ گئے, کام کیا نہیں, نیگیٹو فیڈ بیک آیا, اکاؤنٹ بند. اب وہ اپنے ساروں کو کہے یار یہ کام تو فراڈ ہے, میں نے پروفائل بنائی تھی, میری پروفائل تو بین ہو گئی. بھائی جب تم نے جو اسے کمٹ کیا ڈیلیور نہیں کرو گے تو پروفائل بین ہی ہوگی نا. یہ بڑے پلیٹ فارم انٹرنیشنل اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کلائنٹ اس لیے آتا ہے کہ اگر مجھے کام ڈیلیور نہیں ہوگا میں کمپلین کروں گا, تمہاری پروفائل بین کرواؤں گا. آج کل تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے, ہر چیز کا فیڈ بیک اور ریکارڈنگ. بالکل اس لیے پلیٹ فارم پہ جا کے تو میں کہتا ہوں کہ یار تم 200 کے بجائے نا $50 میں کام کر لو, لیکن لانگ ٹرم دیکھو کہ وہ 50 کل کو تمہارا 1000 2000 3000 5000 $10,000 تک جا سکتا ہے آفٹر مینی ایئرس, جو آپ کی پروفائل پرانی ہوتی جائے گی. تو لوپ ہولز اس میں بس یہی ہے کہ اب میں وہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہ
रहा कि क्या क्या तरीके हैं, वरना बच्चे उसी तरफ लग जाते हैं जाके। तो काम सीखें, कोई भी स्किल सीखें ऑनलाइन, किसी भी किस्म की सीखें। अब यूट्यूब है, इवन पॉडकास्ट है, कुछ भी हो रहा है, तो जिस तरह आप लोगों का चैनल है सारा, और इतने सारे चैनल है, बैकएंड पे जो लोग काम कर रहे हैं वो स्किल्स आप सीखें, सर्विसेज दें। अब SEO है काम। अब देखिए आप लोग ये वीडियो बना के उसके बाद अपलोड कर रहे हैं, एक प्रॉपर बंदा है ना जो उसका टाइटल लिख रहा है, जो उसके हैशटैग्स ऐड कर रहा है, तो ये बिल्कुल आसान काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कोई भी नॉर्मल बंदा मैट्रिक इंटर किया वो आसानी से ये काम सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करके डॉलर्स में इनकम जनरेट कर सकता है। और ये इतना अच्छा सिस्टम है, यानी बहुत सी ऐसी हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां जो बड़ी अच्छी स्किल्ड होती हैं और जिनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वो घर बैठे बैठे ये काम कर सकती है। दे कैन स्टार्ट डूइंग ऑल दिस। तो इसी तरह मुझे बताइए कि Amazon की मैं बात करूंगी, पाकिस्तान में बड़ा दिल दुखता है कि कोई सिस्टम नहीं है पेमेंट्स का, डिलीवरीज का, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। हाउ कैन आवर पीपल डू दैट? बिकॉज Amazon पाकिस्तान में क्यों नहीं है, पहले तो मुझे ये बताइए। अच्छा, पाकिस्तान में तो आएगा भी नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि देखें पाकिस्तान से आप Amazon पे बेच सकते हैं, बट पाकिस्तान में Amazon एज अ मार्केट प्लेस नहीं है। Amazon का अकाउंट बनता है जो लोग Amazon पे बेच सकते हैं तकरीबन 106 या 107 मुल्कों से, और Amazon है अभी 15-16 मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूके में, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स में आया है। अभी दुबई और सऊदीया में सूख था, उसको Amazon ने टेक ओवर कर लिया। टर्की में है, जापान में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन जिंदगी कितनी आसान है उसकी वजह से। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के यू कैन डू इट, यू कैन सेल। अब हमारा फोकस होता है सेलिंग के ऊपर, कि आप पाकिस्तान में बैठे, पाकिस्तान में बैठ के आप Amazon अमेरिका, Amazon यूके पे बेच सकते हैं। आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट, पेमेंट कैसे वसूल करनी है? पेमेंट आपने बाहर ही वसूल करनी है, ये असल बात पेमेंट है। भी बाहर वसूल करनी है। पेयोनियर पे, ट्रांसफरवाइज पे, ईबे वगैरह पे आप करें, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, और पेपाल के करीब तक आने के कोई चांसेस भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। अब बस पेयोनियर जो वर्चुअल बैंक है उसमें, अच्छा उसमें प्रॉब्लम्स ही आ जाते हैं, लोगों के 10-20-30 $30 अकाउंट में किसी वजह से फंस गया जी, तो अब वो पाकिस्तान में उनका ऑफिस से नहीं है, फिर आप ईमेल्स करते रहो, 6-6 महीने लगाओ, बहुत बड़े प्रॉब्लम है। फिर ज्यादातर लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं ज्यादा, वो फिर इस तरीके से कर रहे हैं, कोई बहन है, भाई है, फैमिली मेंबर है, बाहर रहते हैं, यार तुम्हारा अकाउंट बना लेते हैं, तुम्हारा मेन स्ट्रीट बैंक का कोई अकाउंट होगा, उसके अंदर पेमेंट आ जाएगी, वो जरा सिक्योर है। खटका लगा रहता है, खटका तो लगा रहता है, खटका लगा रहता है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं अभी इससे पहले सर से बात हो रही थी कि इंडिया की एक्सपोर्ट इस वक्त तकरीबन $200 बिलियन पे पहुंचने वाली है IT की, और हम टारगेट लेके बैठे हैं यार हम $5-10 बिलियन कर लें। उसका मेन डिफरेंस आप ये देखें कि मोदी जब मिलता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो उसके आसपास कौन लोग बैठे होते हैं? बिजनेसमैन। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जब मिलते हैं तो सारी फैमिली आसपास बैठी होती है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। नहीं, हमारे जैसे काम कुछ लोग कर भी नहीं सकते। आप गंदम स्कैंडल इस तरह का बनाकर दिखाएं, कोई नहीं बना सकता। मैं मान जाऊंगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना, यानी ब्रॉड डे लाइट रॉबरी आप करें और आप समझें कि यू विल गो स्कॉट फ्री। नहीं, ये तो तुम्हें छोड़ देंगे सारे के सारे। लेकिन अल्लाह की लाठी पे आवाज है, वो कहीं ना कहीं आके पकड़ ले। रोजाना उनकी मैं शक्ल देखता हूँ, उनकी शक्ल जो है ना, उनके दौर में हुआ ना ये सब कुछ, उनके अंडर। आई नॉट माई सेल्फ, पूरी कौम विल होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, कि एक वो और एक उसके नीचे जो काम कर 31 कस्टम वाले धर लिए गए हैं। इंशाल्लाह इनके साथ आगे चल के देखिएगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए कि जो किसानों की कस्मा पुरसी है वो सब्सिडीज के साथ ये पूरी नहीं कर सकते, लेकिन किसान इतने में खुश हो जाएगा जब आप मुतल्लिका लोगों को, रिस्पॉन्सिबल लोगों को एक दफा टांग देंगे। बिल्कुल, सजा मिल गई तो वो कहेंगे ठीक है भाई, ताकि आइंदा सनद रहे कि भाई ये करोगे ना, अंजाम ये होगा।